لیکن بڑی عجیب سی لڑائی ہے. آپ جو دونوں فیمنسٹ آپ نے گروپس بتائے ہیں, تو ان میں سے زیادہ مطلب بیکنگ کس کی ہے اگر ہم اکیڈمی؟ کسی کی بھی نہیں ہے, کیونکہ فیمنسٹ موومنٹ کی اپنی کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن, دیٹس وائی دے کین کیپ فائٹنگ ود ون انادر, بیکاز ہر کسی کا فینومینا اپنا اپنا ہے. آپ اگر فرسٹ ویو فیمنزم کو دیکھتے ہیں کمپیئرڈ ٹو دی سیکنڈ ویو فیمنزم, کمپیئر سیکنڈ ویو ٹو تھرڈ ویو, فلاسفیاں بدلتی گئی ہیں, اور اسی لیے ان کے بیچ میں آپس میں بہت سیریس مسئلے ہیں آپس میں. تو فیمنسٹ آپس میں سارے اندر بھی سیکٹس بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب بالکل ہیں سیکٹس, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو ایک موومنٹ کہتی ہے کہ مین اینڈ ویمن کے اندر ڈفرینسز ہیں, بٹ وی شوڈ ایکسپیکٹ دیم, ان کو ٹریٹمنٹ سیم ملنا چاہیے. ایک کہتے ہیں ڈفرینسز ہی کوئی نہیں ہے, وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ بھائی اگر ڈفرینسز نہیں ہے تو پھر ہم نے کس کھاتے میں اپنا سیکس چینج کیا. تو پھر تو ہمیں کانسیکوینسز دیکھ لینے چاہیے نا, کہ جو دونوں کی اپنی اپنی فلاسفی ہے اس کے مطابق اگر معاشرے میں خواتین چل رہی ہیں تو ان کی کانسیکوینسز کیا ہیں. جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلے بوائے والا مینشن کا سارا وہ ہے, اس میں خواتین کہاں اینڈ اپ کر رہی ہیں؟ ڈپریشن میں اور ایک میزریبل لائف میں. تو میرے خیال سے اور دیکھیں ہیو ہیفنر ایک بھیڑیا تھا, ٹھیک ہے نا, بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ بکریوں کی آزادی جو ہے نا وہ میرے پیٹ میں ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہیو ہیفنر کہہ رہا ہے بکریوں کی آزادی کہاں ہے؟ میرے پیٹ میں. تو بکریاں کہیں کہ جی ہاں جی ہمیں آزادی مل گئی ہے. یہ ہیو ہیفنر کا فیمنسٹ موومنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہیو ہیفنر اوپن فیمنسٹ تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو ٹوٹل لبریشن چاہیے نا, آپ میرے مینشن میں رہیں آ کے. اینڈ وہ خواتین بتاتی ہیں, میری بات نہ مانے, آپ ان کی کتابیں پڑھیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں منیمم یعنی پیسوں پہ رکھا ہوا تھا, ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہم گھر میں لٹرلی ایز سلیوز رہ رہے تھے, اور جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا وی ور ڈسگسٹڈ بائی دی ہول تھنگ بٹ وی ہیڈ ٹو پلے along بیکاز ہم لوگ اپنا کریئر بنانا چاہ رہے تھے. کہتی آل دی گرلز آؤٹ دیئر, یہ جو ایک جس کی گرل فرینڈ تھی جس نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, she was 22, he was 76 at the time when they became girlfriend boyfriend, and she was his girlfriend till the مطلب 2 years before he died تک وہ اس کی گرل فرینڈ تھی. یعنی 76 to 70 تقریباً آپ کہہ لیں کہ مطلب 85-84 تک جو تھی نا یہ اس کی گرل فرینڈ تھی. اور سوچیں کہ کہتی میں 22 سال کی لڑکی تھی, میں وہاں پہ مینشن میں آئی, میں اپنا کریئر بنانا چاہ رہی تھی, اینڈ دس از واٹ ہیپن. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو ایک گلوریفیکیشن کریٹ کی جاتی ہے, اصل میں یہ وہی بات ہے کہ دور سے بڑا فیسنیٹنگ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے نہیں. لیکن ایک طرف یہ کپڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے کہ کپڑے اتارو, عورت کو جو ہے وہ ننگا کرو, لیکن دوسری طرف وہ پیٹریارکی کے بارے میں اتنا زیادہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو سلیوز کے طور پہ خواتین دکھائی جاتی ہیں, تو پھر دونوں میں کانفلکٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہے, آپ نے جو بات کی ہے نا, UN کے چارٹر کے اندر جو ویلیوز انڈسپیوٹڈ ویلیوز ہیں نا, جو کہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں چارٹر کی, اس میں ایک لبریشن آف وومن بھی ہے. شاید اسی ایک شک کو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سارے کنٹریز میں پروسٹیٹیوشن کو الاؤ نہیں کیا جاتا ان کو, کیونکہ کچھ جس طرح ضیاء بھی کہہ رہے تھے, فیمنزم کے کچھ مومنٹس کے اندر they also claim کہ okay this is a profession, let's be professional and call us sex workers and we are good to go with this. لیکن اس کے باوجود پروسٹیٹیوشن کو کچھ جگہ پہ الاؤ نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک ہپوکریسی ہے, دس از اے ہپوکریسی, کہ آپ ایک سائڈ پہ تو کہتے ہیں لبریشن آف وومن اور دوسری سائڈ پہ آپ کچھ اور کہتے ہیں. اس کے اندر نا ہم لوگ نے ایک کتاب ہے, اٹس کالڈ دی ہارڈ کور ٹروتھ, اینڈ اٹس بیسکلی a dialogue conversation between two people. One is Matt Fradd. He's the CEO of Convenient Eyes. It's a company that is working for the filters, blockers, اس طرح کی چیزیں. This person also a host type of a person. اور دوسرا بندہ جو ہے نا, that is a very interesting, I would say, ایک زمانے میں he has seen, he is an ex-porn producer and he has worked in the porn industry for 9 years. ٹھیک ہے. And his name was Donnie Pauling. اور اس کے اندر نا they discussed 10 myths about porn. اور اس کے اندر یہ ساری myths ہیں کہ porn is morally neutral, اور اس کے آگے وہ پورے ایکسپلین کرتا ہے, وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں یہ morally neutral, اس کی وجہ یہ ہے کہ this is basically scripted thing.